بالشک کہ یقین نہیں زائل ہوتا شک سے، یہ یقین ختم نہیں ہوتا شک سے، یعنی کسی بات کا آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے، اب اس بارے میں شک آ جائے تو شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یقین آپ کا ویسے شک کی وجہ سے اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ مثلا اس کے اندر جو ڈسکس ہوگی لیکن پہلے آپ کے ذہن کو سمجھانے کے لیے، وضو آپ نے کیا، آپ کو یاد ہے 2 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے آپ نے وضو کیا تھا، اس کے بعد پھر آپ کو 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد آپ کو شک ہوا پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، پتہ نہیں یار پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا، پتہ نہیں گیا تھا میں، پتہ نہیں یار ری خارج کی یا نہیں کی میں نے، یہ شک ہے۔ لیکن وضو کرنے کا یقین ہے کہ میں نے وضو کیا تھا، لیکن ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، تو اس شک کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یقین برقرار رہے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہی قاعدے کی اصل ہے، اسی کے تحت ساری باتیں ہیں، اور اسی قاعدے کو اپلائی کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پر، مختلف جہتوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، اور اس قاعدے کا بھی بڑا عمل دخل ہے فقہ کے اندر، اور یہ بڑا قاعدہ کلیہ ہے یہ، اور سینکڑوں ہزاروں قسم کے مسائل آپ اس قاعدے کے تحت حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اب اتنا ضرور سمجھ لو کہ یقین کیا ہوتا ہے اور شک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یقین جو ہے کسی چیز کی حقیقت پہ قلب کا مطمئن ہو جانا ہے، کسی چیز کی حقیقت پہ قلب کا مطمئن ہو جانا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ طمانینۃ القلب علی حقیقت الشیء، ٹھیک ہے؟ اور شک جو ہے لغوی اعتبار سے تردد کو کہتے ہیں، تردد، اور اصولین کی اصطلاح میں جب کسی چیز کے دونوں جانب برابر ہو جائے، یعنی ہر چیز کے بارے میں سوچ کے 2 پہلو ہوتے ہیں، یا تو اس کے ہونے کے بارے میں ہوتا ہے یا نہ ہونے کے بارے میں، یہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی سوچ کے بھی 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نگیٹیو ہوتا ہے۔ پازیٹیو سے مراد مطلب وجودی، کہ اس کا وجود ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ عدمی، اس کا عدم ہے، موجود نہیں ہے۔ تو جب دونوں پلڑے برابر ہوں، نہ ہونے کا یقین ہے نہ ہونے کا یقین ہے، تو کس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ کیا کہتے ہیں؟ شک، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی چیز کے درمیان میں اس طرح سے بندہ پھنس جائے کہ دل کسی ایک کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن
اگر ایک جہت کا تھوڑا سا کی طرف دل مائل ہو جائے تو دوسری جہت جو ہے اس کے اندر تھوڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ ادھر یقین تھوڑا بڑھ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو ظن کہتے ہیں. پہلے تو شک تھا، لیکن ایک چیز کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی، اس کی طرف دل زیادہ مائل ہو رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر دے اور ایک چیز کی طرف پوری توجہ ہو جائے تو پھر وہ غلبہ ظن کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ غلبہ ظن، جو یقین کے درجے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یقین کے درجے میں ہوتا ہے، لیکن دوسری چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا تو یقین ہے. لیکن اگر دوسری جانب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس کا بھی کچھ خیال ہے، ادھر تو مطلب یقین ہو گیا لیکن ادھر اس کا پھر بھی خیال ہے، تو اب وہ سائڈ جو وہم کہلاتی ہے. یہ تو غلبہ ظن ہو گیا، یقین ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہم. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور اس کے اندر مزید اگر کچھ دیکھیں تو لکھ لیں، بلکہ تعریفات یہ علامہ حمید نے بیان کی ہے. فقہا کے نزدیک کہتے ہیں الیقین جزم القلبی. الیقین جزم القلبی، قلبی یعنی دل کا جزم کرنا، مع الاستناد الی الدلیل القطعی. الیقین جزم القلبی مع الاستناد الی الدلیل القطعی. کیونکہ دلیل قطعی کے ساتھ اگر دل کسی بات پہ پختگی اختیار کر لے تو اس کو یقین کہتے ہیں. فقہ جو ہے وہ فقہ کی تعریف میں دلیل قطعی. پھر دلیل قطعی کیا ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پڑھا آپ نے اصول کے اندر. تو یہ کیا کہلایا؟ یقین. اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اعتقاد، عقیدہ. تو عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وہ جزم القلبی من غیر استناد الی الدلیل القطعی. عقیدہ جو ہے وہ بھی جزم قلب ہوتا ہے، مگر وہ دلیل کے اوپر منحصر نہیں ہوتا. الاعتقاد جزم القلبی من غیر استناد الی الدلیل القطعی. عقیدہ عقیدہ ہوتا، دلیل ہو یا نہیں ہو، بس یہی ہے. جیسے عوام ہوتی ہے، ان کو دلیل میں نہیں معلوم ہوتی، لیکن وہ ہر بات کو عقیدہ سمجھتے اس پہ لڑنا مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جب میں دلیل پوچھو دلیل تو نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کچھ؟ ہاں. چلو بہرحال پھر تو لمبی بات ہو جائے گی. ارے یہ بھی لکھ لو، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی اصولی باتیں، اگر آپ کو یاد رہیں گی تو ساری زندگی کام آئیں گی. کہتے ہیں کہ الظن، ظن کی تعریف فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ تجویز امرین احدہما یا احدہما اقوی من الاخر. ظن کس بات کا نام ہے؟ دو معاملے میں سے کسی ایک کو جائز قرار دینا جو دوسرے سے زیادہ قوی ہو.
اگر ظن تجویز امرین احدہما اقوی من الآخر، اس کو کہتے ہیں ظن، اور ظن کے مقابلے میں وہم ہے۔ وہم کیا ہے؟ والوہم تجویز امرین، والوہم، یہ وہی تعریف ہے جو کہ ابھی پیچھے ابھی ظن کی بتائی ہے۔ تجویز امرین احدہما، اب تبدیل ہو جائے گا یہاں سے، اضعف من الآخر، احدہما اضعف من الآخر۔ ظن تو یہ تھا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کو جائز کرنا جو زیادہ قوی تھا، اور وہم کیا ہے؟ دو کاموں میں سے ایک کام کو جائز کرنا جو کہ زیادہ کمزور ہے دوسرے سے، تو یہ وہم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے ترازو ہیں یہ، ٹھیک ہے، جس طرح ظاہر میں ترازو ہوتے ہیں، اسے سوچ کے ترازو ہے۔ تو آپ کو اس کا وزن کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا، یہ تعریفیں معلوم ہو جائے گی۔ اب شک کی بات آ گئی۔ والشک تجویز امرین، والشک تجویز امرین لا مزیۃ لاحدہما، مزیہ یعنی کوئی، یعنی اس کے اندر فضیلت نہ ہو، لا مزیۃ، میم زے یہ، لا مزیۃ، ٹھیک ہے، میم زا یا گول تا۔ شک کیا ہے؟ والشک تجویز امرین لا مزیۃ لاحدہما علی الآخر۔ یعنی دونوں امروں کو تجویز کرنا، اور دونوں میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو، بندہ جب فیصلہ نہیں کر پائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ اور جب اقوا کو اختیار کرے تو وہ ہوتا ہے ظن، اور جب اضعف کو اختیار کرے تو وہ ہوتا ہے وہم، اور جب دونوں میں سے کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شک۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ شک بھی پھر تین قسموں پر ہے، شک بھی تین قسموں پر ہے۔ یہ لکھ لو، بڑے کام کی چیزیں ہیں یہ، بڑی